بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ انگنت دعاؤں، نیک تمناؤں اور پرخلوص جذبوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو صحت، تندرستی اور خوشحالی کے ساتھ ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع شہید جنات کے جنازے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے جنات کے بارے میں جو شہید ہوئے اور جن کے نماز جنازہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین نے ادا کیے۔ یہ جنات کون تھے اور ان کو شہید جنات کیوں کہا جاتا ہے، آئیے ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ایک سفر کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ایک کھجوروں کے باغ کے قریب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے کہ آپ کے قریب سے جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا، جنہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاوت قرآن پاک کرتے سنا تو اپنے ساتھیوں سے جا کر اس کا ذکر کیا۔ مختصر اس واقعے کا مکمل بیان یہ ہے کہ جنوں کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس واقعے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان لے آئے۔ ان میں سے بعض اصحابی جنات کہلائے جو بڑے سچے مسلمان ثابت ہوئے۔ اب ان نیک جنات میں سے کچھ کے شہادت پانے کے احوال کا ذکر اس ویڈیو میں کریں گے۔ حضرت معاذ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معمر کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات سے باخبر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ایک جنگل بیابان میں تھے کہ اچانک دو بگولے ہمارے سامنے آئے، ایک دائیں طرف سے آیا اور دوسرا بائیں طرف سے۔ پھر ان دونوں میں تصادم ہوا اور سخت مارکہ آرائی ہوئی۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور ان میں ایک کا ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور تھا۔ پھر میں ان دونوں کے لڑنے کی جگہ گیا تو وہاں پر بہت سارے سانپ تھے۔ میری آنکھوں نے اتنی کثرت سے سانپ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں ان کے قریب گیا تو میں نے محسوس کیا کہ ان میں سے بعض کے قریب سے مشک و کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے جب دیکھا تو ان میں وہی ایک باریک پیلے رنگ کا سانپ مرا پڑا ہوا تھا۔ میں ان سانپوں کے جھنڈ کے قریب گیا اور یہ جاننے کے لیے کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، میں نے ان سانپوں کو الٹنا پلٹنا شروع کر دیا۔ میں اس پیلے سانپ کے پاس گیا اور اسے ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ خوشبو اس پیلے رنگ کے سانپ میں سے آ رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے ساتھ یہی معاملہ یقیناً اس کی کسی نیکی کی وجہ سے ہے، لہٰذا میں نے اس کو اپنی چادر میں لپیٹ کر ایک جگہ زمین میں دفن کر دیا۔ پھر میں جانے لگا تو مجھے ایک آواز دینے والے نے آواز دی۔ آواز دینے والا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، اے اللہ کے بندے، تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے اس غیبی آواز کے جواب میں اسے وہ سب کچھ بتا دیا جو میں نے وہاں پر دیکھا تھا اور محسوس کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، اے نیک بندے، تم نے کیا بالکل ٹھیک کام کیا ہے۔ وہ سام قبیلہ بنو شایان اور بنو کیش کے جنات میں سے تھا جن کی آپس میں لڑائی ہوئی، اور انہی مقتولین میں سے ایک جن وہ تھا جس کو تم نے اپنی چادر میں لپیٹ کر دفن کر دیا، اور وہ ان جنات میں سے تھا جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا اور ان پر ایمان بھی لائے تھے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ایک چٹیل میدان میں سے گزر کر مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک انہوں نے ایک مرا ہوا سانپ دیکھا۔ انہوں نے کہا، ایک عجیب سی کشش مجھے اس کی طرف محسوس ہوئی اور میں نے سوچا اس کو دفن کر دینا مجھ پر لازم ہے۔ اچانک مجھے ایک غیبی آواز آئی جس نے مجھے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، تو اس کام سے باز رہے، اللہ تیری اصلاح کرے۔ میں نے جواب دیا، یہ کام میرے لیے ضروری ہے۔ پھر میں نے ایک گڑھا کھودا، سانپ کو اٹھایا اور اسے کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ جب میں وہاں سے جانے کے لیے آگے بڑھا تو اچانک ایک آواز آئی۔ آواز دینے والا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اے نیک شخص، تم پر اللہ کی رحمت ہو،
یہ جسے تم نے دفن کیا یہ سرگ ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا تھا کہ اے سرگ، تم ایک چڑیل میدان میں مرو گے اور تم کو میری امت کا بہترین آدمی دفن کرے گا۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس نے کہا، میں ایک جن ہوں اور یہ میرا ساتھی سرگ ہے، اور ہم ان جنات میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اب ان میں سے میرے اور سرگ کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا، اور جس نے تجھے آواز دے کر اس کو دفنانے سے روکا وہ جنات ہم میں سے نہیں ہیں، وہ اہل بیعت نہیں تھے، وہ کافر جنات تھے۔ ایک اور جگہ ہے، ابن اسلام نے ابو اسحاق بحیفی کی سند سے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بگولا آیا، پھر ایک اور بگولا آیا، پھر وہ دور ہو گئے۔ اچانک اس کے بعد ہمیں ایک سانپ مرا ہوا نظر آیا۔ یہ دیکھ کر ہم میں سے ایک صاحب اپنی چادر کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی چادر پھاڑ کر ایک حصے میں سے سانپ کو کفن دے کر اس کو دفن کر دیا۔ پھر ہم اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ جب رات ہوئی تو دو عورتیں آ کر پوچھنے لگیں، تم میں سے کس نے عمر بن جابر کو دفن کیا؟ ہم نے کہا، ہم تو کسی عمر بن جابر کو نہیں جانتے، وہ کون ہے؟ پھر ان عورتوں نے جواب دیا، اگر اس کو دفنانے کا قصد تم نے ثواب طلب کرنے کی غرض سے کیا تھا تو تم کو ثواب مل گیا ہے۔ ان دو بگولوں میں سے ایک فاسق جنوں کا جبکہ دوسرا مسلمان جنات کا تھا۔ انہوں نے آپس میں جنگ کی اور فاسق جنات نے مسلمان جنات کو شہید کر دیا۔ اس جنگ میں انہوں نے عمر بن جابر کو شہید کر دیا تھا، اور یہ وہی سانپ تھا جسے تم نے دیکھا اور اسے دفن کر دیا۔ مزید یہ کہ جابر ان جنات میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا اور ان کی بیعت کی تھی۔ جابر ان جنات میں سے تھا جس نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے اور اپنی قوم کی طرف واعظ اور ڈر سنانے والے بن کر واپس آئے تھے۔ جو فاسق تھے انہوں نے ان سے جنگ کی، اور اس جنگ میں عمر بن جابر شہید ہو گیا۔ ناظرین، آج کے ان دلسوز واقعات کو سننے کے بعد اسلام کی وحدانیت اور پختہ ہو جاتی ہے کہ کیسے جنات بھی اللہ کی نیک مخلوق ہوتے ہیں اور اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ بے شک ان کے انسانوں کے ہاتھوں سے دفن ہونے کا سبب ہم تک ان کے بارے میں یہ ایمان افروز معلومات پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وجود ظاہر کرنے کے لیے ہی بنایا ہے۔ جنات بھی وجود رکھتے ہیں، لیکن انسانوں کے سامنے ان کا ظاہر ہونا کسی نہ کسی اور روپ میں ممکن ہوتا ہے، جیسا کہ آج کے واقعات میں ہر جن سانپ کے روپ میں صحابہ کرام کے سامنے ظاہر ہوا۔ اور اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ جنات نے خاص طور پر سانپ کا روپ کیوں لیا، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سانپ ایک ایسی مخلوق ہے، اگر کہیں نظر آ جائے تو کوئی بحفاظت وہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا سانپ کے روپ میں جنات کا ظاہر ہونا ان کے لیے بھی ایک محفوظ روپ ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر ایسی غلطیاں کر گزرتے ہیں کہ سانپ کو دیکھا اور مار دیا۔ اس طرح انجانے میں ان سے جنات کی دشمنی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسے بے شمار واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل پر اس حوالے سے اور بھی کئی ویڈیوز موجود ہیں، آپ ان کو ضرور دیکھیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔